رحمت سے ہم کو سرفراز فرمایا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اولیاء کے آستانے پہ ہم کو جمع فرما کر تجدید ایمان کا موقع عنایت فرمایا۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، بڑے بزرگ لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ بولے تو بیٹھ گیا ہوں۔ سرکار ہم کو جو ہے جو درس دے رہے ہیں، ہم جو ہے سورہ فاتحہ شروع کی ہے۔ ایک تو سرکار ہم کو تحفظ کی تشریح کرے، یعنی اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کیا ہے، کیسے پکڑنا ہے، وہ بتائیں، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے فَإِذَا خَرَقْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو اب سرکار ہم کو بتائے کہ کیسے پناہ میں آنا ہے، تو پناہ پکڑنا کیسے ہے، اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، فرمائے سرکار۔ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کی تشریح کرے، مختصر چل رہا سب معاملہ، اگر تفصیل سے بیان کرے تو تحفظ میں جو ہے نا کام ہو جاتا ہے۔ تشریح بسم اللہ کی، تسمیہ کی تشریح کرے، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بولے کہ ہمارے پاس تو کوئی قدرت ہے نہ، تو طاقت ہے نہ ارادہ ہے، نہ کوئی ہمارے صفات کاملہ کے ہم عامل ہیں۔ صفات کاملہ میں خوبیاں ہوتی ہیں اور ہمارے صفات ناقص ہیں، ہمارے صفات ناقصہ ہیں، تو اس میں جو ہے نا نقص ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کے اندر کرتا دھرتا پن نہیں رہتا، اور اللہ کے جو صفات ہے اس میں کرتا دھرتا پن ہوتا ہے۔ تو ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے شروع کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی قوت سے، اللہ کے ارادے سے، حول و قوت سے شروع کر رہے ہیں، یہ سرکار بتائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ شروع کی۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا درس چل رہا ہے۔ اب اسی کی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب یہ سمجھیے کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا نام جو فاتحہ رکھا گیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والا۔ فاتحہ کے معنی جو ہے کھولنے کے، شروع کرنا، کھولنا، فاتحہ کے معنی شروع کرنا اور کھولنے کے، کیونکہ یہ قرآن مجید کھولنے کا سورہ ہے۔ پہلے جیسے ہم قرآن مصحف شریف کھولتے ہیں تو سب میں پہلے یہی ہم کو ملتا ہے، تو اس کو جو ہے اس لیے فاتحۃ الکتاب، یعنی کہ کھولنے والا، کتاب کو کھولنے والا سورہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے جو ہے نا مکمل سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 3.5-4 سال کے لیے موقوف رہا، رکا ہوا رہا۔ اس کے بعد پھر آیتیں سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، یہ آیتیں نازل۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ مکمل، یہ چند آیتیں نازل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوا، مکمل سورہ، ایک پورے کا پورا سورہ 7 آیتوں پہ مشتمل یہ نازل ہوا۔ نزول کے اعتبار سے مکمل سورہ سب میں پہلے نازل ہونے والا سورۃ الفاتحہ ہے، اور آخر میں نازل ہونے والا سورۃ النصر ہے، جس کو ابھی اس میں پڑھے ہیں، ادھر کی نام پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نزول کے مکمل سورہ، آیت کے اعتبار سے سب میں پہلے آیتیں نازل ہونے والی سورہ علق کی آیتیں، اور آخر میں جو نازل ہونے والی الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیتیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیتیں آخر میں نازل ہوئی، سو آیتیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الحمد، سورۃ الاساس، سورۃ السبع المثانی بھی ہے، قرآن مجید میں اس کا نام سبع المثانی آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دوہری آیتیں عطا کی ہیں، ہم نے آپ کو 7 دوہری آیت، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں ڈبل، دوہری 7 دوہری چیزیں ہم نے آپ کو دی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا۔
مکے میں نازل ہوا جہاں پر نماز فرض ہوئی، مدینے میں نازل ہوا جہاں پر قبلہ بدل گیا تھا، 2 مرتبہ نازل ہوا. تو اس کی اہمیت کا ہم کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو 2 مرتبہ نازل فرمایا. اور یہ سورہ ایسا سورہ ہے جو کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، یعنی زبور، انجیل، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پوروں کو اس نے تلاوت کی. یہ سورہ فاتحہ کا پڑھا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا لب لباب نچوڑ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا لب لباب نچوڑ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ لب لباب جو ہے نا بسم اللہ کی جو بے ہے اس میں آ گیا ہے. اور پھر جو بسم اللہ کی بے ہے اس کا نچوڑ لب لباب جو ہے بسم اللہ کے جو نقطہ ہے اس میں آ گیا ہے. نقطے کو سمجھنا ہے بس. علی رضا جس طریقے سے دانا ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، حبت دانا ہوتا ہے، ایک دانے میں جو ہے نا اس میں پودا بھی ہے، شاخیں بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، اور پھول بھی ہے، اور میوے بھی ہے. ایک دانے کے اندر ہے پر کب نکلیں گے وہ؟ جب ہم زمین میں اس کو ڈالیں. جب زمین میں ڈالیں گے تو اس سے جو ہے نا پودا نکلے گا. حالانکہ حبت میں دانا ہے، بیج ہے، بیج میں اتنی تمام چیزیں، جھاڑ پورا نکل رہا ہے. تو ایسا ہی علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یہ جو باغ کا جو نقطہ ہے اس میں جو ہے نا سب کچھ نچل کے آ گیا ہے. اس کو جب ہم کھولیں گے، تشریح کریں گے تو پھر چلتے چلے جائیں گے اور پوری قرآن اس میں سے نکل کر آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 40 اونٹوں پر جو ہے نا لے کے جانا پڑے گا کتابوں کو. خود کی تفسیر میں کر سکتا ہوں. سورہ فاتحہ وہ چیز کوئی معمولی سورہ نہیں. یہ سورہ جب نازل ہوا تو شیطان جو ہے رویا. سورہ فاتحہ نازل ہونے سے شیطان رویا. اب یہ فاتحہ میں پڑھنا بولنے والے بھی روتے رہتے، یہ لوگ کس کے بھائی یہ سمجھ جاؤ، کیونکہ سورہ فاتحہ نے چڑھ کے رویا سے والا شیطان ہے. انہوں نے بولا کہ ارے یہ سورہ ان کو مل گیا، آپ کیسا رویا. یوں تو جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا 4 مرتبہ رویا ہے، جس میں سے تین جگہوں کا یاد ہے میرے کو. ایک بولو، ایک تو سرکار دو علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب رویا، شیطان رویا. اور دوسرے سورہ فاتحہ نازل ہوئے تو رویا. اور تیسرے جو ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں اپنی امت کی بخشش کرائے، اور یہ بھی بخشش کرائے کہ امت محمدیہ جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتی ہے اس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں. تو جب یہ معاف کرا دیے تو جو ہے نا انہیں رویا. اور ایک بھی ایک مقام ہے، کسی کو یاد ہے تو بولیے. 4 مقامات تھے جو شیطان رویا سوئے. اب یہ سورہ فاتحہ میں بھی رویا. تو اس میں ہم کو سرکار بتا رہے ہیں جو ہمارے تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہماری تعلیمات کی اساس، ہمارے خانقاہ کی بیس یہ سلسلے نوریہ اور سلسلے واحدیہ کا در امتیاز یہ ہے کہ ایک وجود 2 ذات کی تعلیم ہوتی ہے. ایک وجود 2 ذات کی تعلیم ہوتی ہے. بعض خانقاہیں الہاتی خانقاہیں اور جو ہے نا وہ بندے کچھ خدا ٹھہرا دیتے ہو، ایسا بھی چلتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا الہاد نہیں ہے بلکہ ٹھیٹ توحید ہے. ایک وجود 2 ذات کی تعلیم چلتی ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے الف سے الحمد سے لے کر کے والناس کی سین تک قرآن مجید پورا ایک وجود اور 2 ذات کی تشریح کرتے چلے جاتا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الحمد، تعریف، تمام تعریف. جیسے سرکار فرمائیں گے الف لام، یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ الف لام یہاں پر استغراقی ہے. استغراقی بولے تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کے، دوسرے کے لیے. اگر کوئی دوسرے کی تعریف کرا تو پھر جو ہے نا غلط ہے، کیونکہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. تو تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمد تمام تعریف، اس میں 2 ذات کا ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ الحمد میں 2 ذات اس طریقے سے ثابت ہو رہے کہ ایک تو تعریف ہے. تو اب تعریف بولے تو ایک کرنے والا ہوگا جس کی تعریف کی جانے والی ہوگی. تعریف میں کیا ہوتا ہے
حامد ہوتا ہے یعنی تعریف کرنے والا، اور دوسرا ایک محمود ہوتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو الحمد خود ہم کو بتا دے رہا ہے کہ ایک تعریف کرنے والا ہے وہ بندے کی ذات ہے، اور ایک جو ہے تعریف جس کی جا رہی ہے محمود ہے وہ حق تعالیٰ کی ذات. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو اب یہ جو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بڑھ رہی ہے، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن مجید میں بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، ہم نے 7 دوہری چیزیں تم کو دی. تو یہ 7 صفات کاملہ ہے. یہ سورہ فاتحہ میں بھی 7 آئے تھے. یہ 7 کی عدد کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا زور دیا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دوہری چیزیں دی. تو یہ 7 کی طرف زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو 7 آئے تھے، 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، اور جو ہے نا خانہ کعبہ کے جو چکر لگاتے ہیں وہ بھی 7 ہے، صفا مروہ کی صحیح جو لگاتے ہیں وہ بھی 7 ہے، اور جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی صفات ذاتیہ 7 ہے. وہ کیا ہے؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ 7 جو ہے نا ادھر. تو یہ 7 ایک ہو گئے. دوہے نہیں بولے تو اور ایک 7 ہونا تھا. اور ایک 7 کیا ہے؟ وہ ہمارے صفات ناقص. مردہ پن، جہالت، اضطراب، عجز، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن، یہ ہمارے صفات ہیں. مردہ پن، جہالت، اضطراب، عجز، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن، یہ ہمارے صفات ہیں. حق تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ انہیں جو ہے حیات والا ہے. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. حیات، علم، ارادہ، قوت، سماعت، بصارت، کلام، یہ جو ہے نا اس کے صفات ہیں. یہ 7 صفات اور یہ 7 صفات ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں، یعنی ہمارے صفات میں اس کے صفات کا جب ظہور ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا اپنے سے لفظ نکالتے ہیں کہ ہم بنتے ہیں. جب ہم میں نکلتا ہے یعنی کہ میں تعریف کرتا ہوں، تو یہ میں جو اللہ سرکار فرمائے کہ یہ امانت دی گئی. میں جو ہے نا ہماری امانت دی گئی ہے. ہم بول سکتے ہیں وہ اقرار کرنے کے لیے، جیسے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اقرار کے لیے دی گئی. تو یہ 7 ادھر اور یہ 7، یہ 14 چیزیں ایک جگہ جمع ہو کے ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین. رب میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ رب بولے تو پروردگار، شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والا. اس میں ہم کو جو ہے نا رب جب کہا جا رہا ہے تو مربوب کا پتہ چلتا ہے. مربوب یعنی کہ کس کو پال رہا ہے، اور پالنے والی ذات رب ہے. اور بیچ میں ان دونوں کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ ربوبیت ہے. ربوبیت کا رشتہ ہے. بندے یعنی کہ رب اور مربوب کے درمیان ربوبیت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ رب ہے، مربوب ہے. خالق ہے تو مخلوق ہے، مالک ہے تو مملوک ہے، اور جو ہے رازق ہے تو مرزوق ہے، حاکم ہے تو محکوم ہے، رب ہے تو مربوب ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے العالمین، سارے عالمین کا. ایک حدیث کو سنا کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ 10:30 کا وقت ہے. یہ حدیث پڑھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ میں میرے بندے کے درمیان بانٹ لیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی ربی، حمیدنی عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا عبدی، میرے بندے نے میری تعریف ثنا کی. پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی ربی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے درمیان جو ہے آدھا آدھا ہے، نصف اس کا ہے نصف میرا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین، ہم استعانت طلب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے. تو یہاں پر جو ہے آدھا آدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نصف بندے کے لیے، نصف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے، حق تعالیٰ کے لیے. جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا. یہ دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پروردگار ہے. تو
دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم والا ہے. اس کی تشریح پر انشاءاللہ آگے کی جو ہے نا سرکار کی صحبت میں سمجھیے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں